امین اکرام، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صبح عاشور سے کربلا میں ایک پہ ایک لاشا گر رہا ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، میں نے آپ کو تنگ کیا، زحمت دی، اور دو چار جملے اگر اجازت ہو تو رو لیجیے۔ اگر نہیں رونا ہے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ روئیے گا، بس یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حدیث میں کہ وہ جسے نہیں رونا ہے وہ آہ نکال دے، وہ ایک آواز نکالے، کیونکہ یہاں پہ اس لمحات پہ انسان جو ہے نا، اگر نہیں رونا ہے نا تو محسن کراتی فرماتے ہیں جس کی زبان ٹھیک نہیں ہے نا تو سمجھ لو اس کی عقل میں کچھ کمی ہے۔ زبان سے جملے اگر ٹھیک نہیں نکلتے تو عقل میں کمی ہے، اور صاحب اگر آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے تو صاحب دل میں کوئی کمی ہے، دل میں کوئی کمی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے ارباب ادا، ایک سے ایک جو ہے نا وہ اصحاب قربانی دے رہے ہیں، اور ایک موقع ایسا آیا کہ حر نے اپنے آپ کو ایک ایسے دوراہے پہ محسوس کیا کہ یا تو وہ جہنم کے راہ پہ ہے یا ادھر ہے، اور آیا حسین ابن علی کی بارگاہ میں۔ دیکھو اگر آج ہم توبہ کریں گے نا، یہ توبہ کرنے کے بھی دن ہے، لمحہ توبہ کا بھی ہے، جس کو ہم صرف محدود نہ کر رہے ہیں، یہ پورا دین چھپا ہے، خدا کی قسم اس عصر عاشور میں پورا دین چھپا ہے۔ آئے اور ایک مرتبہ مایوس نہیں ہوئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، خدا کی قسم۔ حر بھی ایک جوان اور شیر تھے کہ جو مایوس نہیں ہوئے، گناہ گار تھے لیکن آئے، اور آنے کے لوگوں نے روکا، کہا یہ پوسٹ بھی جائے گی اور وہ بھی جائے گی، کہا نہیں یہ جاتی ہے تو جائے، لیکن زہرا کے بچوں پہ کبھی آنچ نہ آئے۔ ایک مرتبہ گئے، آئے، اور آنے کے بعد استقبال جانتے ہو کیسے ہوا ہے؟ ایک مرتبہ حر نے رومال نکالا، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا اور کانوں آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ حضرت قاسم آ رہے ہیں۔ کہا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا کیا ہوا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ علی اکبر شبیہ رسول آ رہے ہیں۔ الباب ادا ایک مرتبہ حر آگے جو بڑھے تو بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا میں نے دیکھا ابو الفضل عباس آ رہے ہیں۔ الباب ادا جو بھی توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عباس جب آئے، ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی سید الشہداء خود آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے اپنا سر حسین ابن علی کے قدموں میں گرا دیا، اور کبھی ادھر بوسے دے کبھی ادھر بوسے دے۔ بس ذرا کوشش کیجیے شاید ایک آنسو آ جائے، عبادت مکمل ہو جائے۔ ایک مرتبہ گرا دیا، کہا مولا میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ مولا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ میں گناہ گار اور خطا کار عصر عاشور اپنے امام سے یہی کہتا ہوں، فرزند زہرا آپ کی مجلس سے عذاب پہ آیا ہوں اور خطا کار ہوں گناہ گار ہوں، اور میں تو حق تو یہ ہے کہ اور سے بھی بڑا خطا کار سمجھتا ہوں، لیکن میرے پاس تو قدم نہیں ہے، یہی عزاداران حسین کے قدم ہے اور ان کی خاک ہے، میں اسی پہ اپنا سر رکھ کے کہتا ہوں فرزند زہرا کیا مجھ جیسے گناہ گار کی بھی توبہ قبول ہو گئی ہے؟ کاش وہ آواز آئے جو ہو تو آئی، کیا آئی؟ انت حر فی دنیا والا، تو حر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ باقاعدہ ایک مرتبہ حضرت حر جو ہے وہ گئے، ایک پہ ایک لاشا آتا گیا، اصحاب کی باری ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد امام حسین کے اہل بیت نے قربانیاں دینا شروع کی ہیں۔ ہر دفعہ حضرت عباس آتے ہیں لیکن جو ہے وہ امام ٹال دیتے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے جو قربانی کے لیے امام نے جس کی قربانی کو قبول کیا، خدا آپ کی جوانیوں پر سلامت رکھے۔ میری بہنوں، اللہ نے آپ کو جوان بیٹے عطا کیے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جو بزرگ محفل میں بیٹھے ہیں، اور دیکھو آج دیکھو سب سے پہلے جو حسین نے قربان کیا، خدا کی قسم محفل میں اگر کوئی شیر ہوتا ہے جان ہوتا ہے وہ جوان ہے۔ امام حسین نے اپنی پوری قبیلہ میں سے اپنے پورے ساتھیوں میں سے
سیرت کی تھا، وہ بیٹا جو رسول کی شکل تھا. بات نہیں تو بات ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین ابن علی کو جو بیٹے عطا کیے، آپ نے سب کے نام اپنے بابا کے نام پہ رکھے، اس لیے کہ بابا سے بڑی محبت تھی. علی اکبر، علی اوسط، علی زین العابدین، علی اصغر، یہ امام کے امام حسین کے 3 بیٹے، ان کے یہ نام ہیں. آپ دیکھیے جب پیغمبر اسلام دنیا سے گئے نا، تو ایسے موقع پہ امام حسین ان کو جگہ جگہ یاد کر کے روتے، ہر جگہ یاد کر کے روتے. نانا سے بڑی محبت تھی، اس لیے کہ رسول پاک کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر رسول پاک منبر پہ بیٹھے ہیں، وہ چھوٹا شہزادہ آ رہا ہے اور محفل میں آتے ہوئے اگر کوئی کسی جگہ پہ وہ گر گئے نا، اگر کوئی چوٹ کھا کے گر گئے، تو رسول خدا کو اتنی محبت کی، ایک مرتبہ اٹھے، اٹھنے کے بعد گئے جا کے حسین کو گودی میں لے لیا. صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم پکڑ لیتے ہیں، فرمایا نہیں میں پکڑوں گا. پکڑ کے لے کے آئے اور ایک مرتبہ حسین کو بلند کیا، جیسے غدیر میں امیر المومنین کو کیا. فرمایا ھذا حسین، فرمایا میرے صحابیوں سنو یہ حسین ہے، فارفو اس کو پہچان لو، ایک دن یہ بھوکا 3 دنوں کا پیاسا ذبح کیا جائے گا. آپ اتنی محبت ہے کہ جب کبھی ہوتی عید کا دن آ جاتا تو سواری بن جاتے اور لوگ بولتے پوچھتے پرزنٹ دیتے یا رسول اللہ آپ ان بچوں کو کتنی اچھی سواری ملی ہے. آپ فرماتے تھے یہ بھی تو دیکھ نعم الراکب سوار کتنے اچھے ہیں. ایسے میں رسول پاک دنیا سے گئے اور امام حسین ہر وقت یاد کرتے ہیں، روتے ہیں. ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، کہا بیٹا، رسول خدا کو خواب میں دیکھا، کہا بیٹا اتنا روتے کیوں؟ کہا نانا آپ کی شہادت، آپ کی وفات بھلانے کے قابل نہیں ہے، آپ کی محبت نہیں نکلتی. کہا بیٹا اتنا نہ رویا کر. کہا نہیں نانا. کہا بیٹا خدا تمہیں ایک بیٹا دے گا. کہا بیٹا خدا تجھے ایک بیٹا دے گا جو میری ہم شکل ہوگا، اور بیٹا اگر کبھی دل کرے نا اپنے نانا کو دیکھنے کا تو بیٹا اس بیٹے کو دیکھ لینا، میری زیارت ہو جائے گی. بس باب اللہ یہی ہوا کہ جس وقت حسین ابن علی کے گھر سے علی اکبر پیدا ہو گئے نا، دور سے جس کسی نے بھی رسول کی زیارت نہیں کی ہوتی، ایک مرتبہ آتا محلہ بنی ہاشم پوچھتا، حسین ابن علی کے دروازے پہ دستور باب کرتا اور آ کے کہتا فرزند رسول میں نے رسول خدا کی زیارت نہیں کی ہے. اب میں نے زیارت نہیں کی ہے، اگر ہو سکے تو آپ علی اکبر کو لے آئیے میں زیارت کر لوں. ایک مرتبہ لاتے نکاح کو ہٹاتے وہ رسول کی زیارت کرتا. وہ بیٹا آیا، ایک مرتبہ اس کو اجازت دی. ایک مرتبہ جب چلے نا بابا زیادہ سے میں نہیں دوں گا، آوازوں کو بلند کرو. جب یہ چلے نا تو فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم بارے لہا گوارے نا، میں اس قوم کے بعد وہ جوان بھیج رہا ہوں جو شکل میں بھی، صورت میں بھی، کردار میں بھی، خلقاً و خلقاً، سیرت میں بھی تیرے رسول جیسا. تیرے رسول جیسا ہے. بابا مجھے جب کی اجازت ہے؟ کہا بیٹا جاؤ. گئے خیمے میں، ایک مرتبہ خیمے میں گئے ہیں تو یہ واحد شہید ایسا ہے الباب اللہ، کیونکہ شہیدوں کا بڑا مقام ہے، ہر ایک الگ الگ مقام ہے. یہ واحد شہید ہے کہ جس کی زندگی میں بیویوں نے ایک دائرہ بنایا، ایک دائرہ بنایا اور ماتم شروع کیا. کوئی بی بی کہتی تھی واہ محمد آ، کوئی کہتی تھی واہ علیہ، اور کوئی کہتی تھی واہ فاطمہ، کوئی کہتی واہ حسنہ، اور کوئی کہتی تھی واہ اکبر. واحد شہید ہے زندگی میں جس کے ماتم ہوا ہے. جب سب کو الوداع کہہ دیا نا، ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پہ آئے تو تاریخ کہتی ہے کہ جب کوئی شہید خیمے سے باہر نکلنا چاہتا فوراً خیمے سے باہر نکل جاتا. لیکن یہ وہ شہید ہے کہ جب خیمے سے باہر نکلنے لگے تو خیمے کا کبھی پردہ اٹھتا تھا، کبھی گر جاتا تھا. اکبر باہر آتے پھر اندر چلے جاتے. بالکل وہ منظر تھا جب حسین ابن علی کے ہاتھ میں شیشہ مارا تھا نا،
تاریخ کہتی ہے 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا، لیکن جب کبھی علی اکبر جانا چاہتے کوئی بی بی آگے بڑھ کے علی اکبر کے دامن کو تھام لیتی تھی۔ تاریخ یہ نہیں ہے، تاریخ میں نہیں ہے بی بی کون ہے، کوئی نام نہیں ہے، لیکن یہ دامن پکڑنے والی بات بتاتی ہے کہ کئی کوئی بڑی بی بی نہ تھی، کوئی بڑی بی بی نہ تھی، اگر بڑی ہوتی تو دامن نہیں تھامتی، شاید نہ تھامتی، یہ چھوٹی بی بی جناب سکینہ تھی، جب علی اکبر جاتے ایک مرتبہ دامن پکڑ لیتی، کہتی بھیا کس کے سہارے بھیا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہاں بابا تھا۔ علی اکبر چلے، چلنے کے بعد بابا کو الوداع کیا، جیسی الوداع کیا نا کچھ قدم علی اکبر چلے ہو گئے تو ایک مرتبہ علی اکبر نے دیکھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ دیکھیں حضرت علی اکبر کے مسائل بڑے سخت ہیں اور ہر کوئی سے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ تصور کرو اگر آپ، میں دیکھتا ہوں آپ اس طرح سے تصور کرتے رہے نا کہ علی اکبر جا رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں روئے گا۔ آپ یہ تصور کرو میری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ یہ تصور، آپ کا جوان بیٹا ہو اور اجازت لے کے موت کی جانب جا رہا ہو، جسے پالا ہو، جسے بڑا کیا ہو۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی اکبر نے دیکھا کہ قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، ایک مرتبہ مڑ کے جو دیکھا تو کہا بابا آپ نے تو رخصت کیا تھا، کیا بابا آپ ہی نے تو رخصت کیا تھا۔ یہاں پہ دو جملے ہیں، ایک جملہ یہ بتایا جاتا ہے کہ امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر کاش تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور بیٹا وہ موت کی جانب چلتا تو میں دیکھتا تیرے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اور دوسرا جملہ سنو گے، فرمایا بیٹا تو میری قربانی ہے، حاجی جب جاتے ہیں نا تو قربانی آگے آگے جاتی ہے، حاجی پیچھے پیچھے جاتا ہے، میں نے تجھے راہ خدا میں قربان کر دیا، بیٹا اب تو قتل گاہ میں آگے آگے جائے گا۔ حسین پیچھے پیچھے جائے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے خوب جنگ کی ہے، خوب جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد جب سینکڑوں کو فنار کیا تو یہ وہ شہید ہے جو لڑنے کے بعد بھی ایک مرتبہ پھر خیمے میں آ گئے، پھر امام حسین کے پاس آئے، امام حسین کے پاس آئے، کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا ہاں بیٹا۔ کہا بابا اگر میں کچھ مانگوں تو آپ دیں گے؟ خدا آباد رکھے، سلامت رکھے آپ کو اللہ تعالیٰ۔ روتی آنکھیں، وہ ملے جو کربلا والوں کے نصیب ہوا۔ اور بابا اگر کچھ مانگو تو؟ کہا بیٹا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا بابا اگر ہو سکے نا، ہاتھوں کو چھوڑ کر بات، اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی پلا دیجیے۔ تاریخ کہتی ہے، علماء نے یہ سوال کیا کہ علی اکبر کو پتا ہے 7 محرم سے خیمے میں پانی نہیں ہے، 7 محرم سے خیمے میں پانی نہیں ہے، یہ پانی مانگا تو کیوں مانگا؟ کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اکبر جانتے ہیں کہ میرا بابا تو وہ ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ چاہے تو جنت سے بھی منگوا سکتا ہے۔ حسین نے فرمایا نہیں بیٹا یہ مدینہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، آپ نے ایک انگوٹھی یا پتھر دیا، کہا بیٹا اسے رکھ لیں، اور تاریخ میں یہ بھی ہے، کہا بیٹا آپ اپنا ایسا کیجئے اپنی زبان میرے حلق میں دیجئے۔ کہا بیٹا آپ آئیے اپنی زبان میرے حلق میں دیجئے، شاید آپ کو کچھ قطرے محسوس ہو جائیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھے، مجھے معاف کیجیے گا بابا تھا، ایک مرتبہ آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے تھے جیسے علی اکبر نے زبان امام حسین کے ہونٹوں کے اندر رکھی، فوراً پیچھے تھے، کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے۔ ارباب عذاب چلے علی اکبر گئے، جانے کے بعد خوب جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد
ایک مرتبہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ باب علی اکبر دشمنوں کے گھیرے میں گر گئے. مجھے معاف کیجیے گا سخت جملے آ گئے ہیں. ارباب ایک مرتبہ دشمنوں کے گھیرے میں گر گئے. جیسے ہی گرے نا ایک مرتبہ ایک لین آگے بڑھا. ایک مرتبہ ایک لین کے ہاتھ میں گرز تھا. اس نے جو وار کیا علی اکبر کے سر پہ لگا. ارباب جیسے ہی سر پہ لگا علی اکبر کو نظر نہیں آیا. ایک لین اور آگے بڑھا. ارباب حضرت علی اکبر کے سینے کو نشانہ بنایا. سینے کو نشانہ بنا کے ایک پرچی تو ماری علی اکبر کے سینے پہ لگی. علی اکبر گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے. ایک مرتبہ گر کے آواز دی, کہا یا ابتا علیک منی سلام. بابا علی اکبر کا آخری سلام. بابا علی اکبر کا آخری سلام. تاریخ کہتی ہے جتنے شہید بھی خیموں میں جب جاتے تھے, جب میدان جنگ میں گرتے تھے, تو کوئی کہتا تھا بھیا سلام, کوئی کہتا تھا مولا سلام. یہ جو علی اکبر نے سلام کیا نا کہ آخری سلام, کسی نے سلام نہیں کیا. کسی نے ایسا سلام نہیں کیا. کوئی کہتا تھا مولا مدد کو آئیے, کوئی کہتا تھا چچا مدد کو آئیے. لیکن علی اکبر کیا کہتے ہیں, بابا آپ کو علی اکبر کا آخری سلام. کہ یہ سبب کیا ہے, کہ علی اکبر جانتے ہیں کہ جس باپ کا جوان بیٹا مارا جائے پھر وہ باپ مدد کے قابل ہے. وہ باپ پھر ایک مرتبہ مدد کے قابل رہے تو کیسے رہے؟ سنو گے, ایک مرتبہ علی اکبر نے تو کہہ دیا بابا اگر ہو سکے تو آپ آ جائیے. ایک مرتبہ حسین اٹھ کھڑے ہوئے, لیکن اٹھے تو ایک مرتبہ کچھ نظر نہیں آیا. اٹھے تو کچھ نظر نہیں آیا. یہ سفر طے کرے تو کیسے کرے؟ آواز دے کے کہا یا بنیا ادعونی, بیٹے مجھے آواز دیتے رہو, اس لیے کہ تیری شہادت کی خبر سن کے میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. بیٹا تیری شہادت کی خبر سن کے میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. ارباب علی حضرت عباس کی شہادت پہ کہا تھا العان ان کا سرداری, عباس تیری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی. وہ حسین چلا, اس کی کمر ٹوٹی ہے, آنکھوں کا نور نہیں ہے. کیسے گئے, لاشیں اکبر پہ کیسے پہنچے ہیں؟ ارباب تاریخ نے کچھ خاص ذکر نہیں کیا, لیکن کچھ جو کتابیں ہیں ان میں یہ بات نکلتی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ زانو پہ زانو, زانو پہ زانو پہ لاشیں علی اکبر رسید, کہ حسین زانو کے پر علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے. ایک مرتبہ علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے, اور پہنچنے کے بعد علی اکبر کو اپنی گودی میں لے لیا. کہا بیٹا علی اکبر, بیٹا علی اکبر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. کہا بیٹا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. جانتے کیا فرمایا؟ کہا بابا حسین بن عمیر نے ایک نیزہ میرے سینے پہ مارا تھا. سر کو پیٹو میرے بھائیوں. کہا بابا حسین بن عمیر نے ایک نیزہ میرے سینے پہ مارا تھا. بابا اس کی آنی ٹوٹ کے میرے کلیجے میں رہ گئی ہے. بابا اگر ہو سکے تو وہ آنی کھینچ لیجیے. ایک مرتبہ حسین بن علی نے ارباب مشکل گھڑی آ گئی ہے, ایک ہاتھ خاک کربلا پہ رکھا, ایک ہاتھ علی پہ رکھا, میں کروں گا. ارباب جس وقت حضرت ابراہیم چاہتے تھے نا اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے, ایک مرتبہ اسماعیل نے کہا بابا جان آپ بوڑھے ہیں میں جوان ہوں, بابا آپ میری شہادت کو برداشت نہیں کر سکتے. کہا بیٹا کیا کریں؟ کہا بابا آپ ایسا کریں, ایک مرتبہ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں. بابا آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھے, میرے ہاتھوں پہ رسن باندھ لے, میرے پاؤں پہ رسن باندھے. میں کہوں گا دادا ابراہیم آئیے, کربلا کے میدان میں حسین اپنے بیٹے کے سینے سے علی کی جلا چاہتا ہے.
ارباب اعلیٰ ایک مرتبہ یہ مشکل گھڑی ہے، ایک مرتبہ امیر المومنین جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے نا، تو غسل دیتے دیتے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ علی جیسے شیر نے رونا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا یہ علی کیا سبب ہوا کہ غسل دیتے دیتے آپ رو رہے تھے؟ کہا آئے ختم ہو گیا، آئے ختم ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کیا غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جا لگا. سیدہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا. میں کہوں گا یا علی آپ کا ہاتھ سیدہ کی ٹوٹی پسلیوں پہ جا لگا، آپ برداشت نہیں کر سکے. آئیے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی اپنے بیٹے کے سینے سے پرچی کھینچنا چاہتا ہے. سنو گے بابلا، ایک مرتبہ ایک ہاتھ خاک کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ علی پہ رکھا. نہیں بابلا، علی پہ جو رکھا، اب جو یا علی کا علی اکبر طرف گئے. شاہ نے کھینچ تو لی، شاہ نے کھینچ تو لی سینہ اکبر سے سنا، پر ساتھ کے پرچی کے کلیجہ نکلا. ایک مرتبہ اکبر کی روح نے پرواز کی. ارباب اکبر کی روح نے پرواز کی ہے. حسین ابن علی ہے کہ ایک مرتبہ بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں. اکبر نے پرواز کی ہے اور کیسے لاشا اٹھائے. وہ حسین جو کبھی قاسم کا لاشا اٹھاتا ہے، کبھی اون کا لاشا اٹھاتا ہے، کبھی محمد کا لاشا اٹھاتا ہے، کبھی اصحاب کے لاشے اٹھاتا ہے. پتہ ہے نا جب احد گئے تو دیکھا بیٹے کی لاش میں حسین کو پایا. کہا بولا حسین میں اپنے بیٹے کی لاش کو تو ضرور اٹھاؤں گا. کہا نہیں، اور بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا. ایک مطلب وہ لاشا اٹھانا چاہتے ہیں لیکن وہ لاشا اٹھایا، لاشا نہیں اٹھا. تاریخ کے جملے ہیں، سنو گے ارباب اعلیٰ. جب لاشا نہیں اٹھانا تو حسین ابن علی نے ایک مرتبہ متواتر علی اکبر کو دیکھا اور علی حسین نے دیکھا کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا. اور میری بہنوں سنو گے، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، جناب زینب خیمے سے باہر آئی. حسین ابن علی علی اکبر کوئی لاش بھول گئے. کہا بہنا آپ خیمے کے اندر چلی جائے. فرمایا بہنا آپ خیمے کے اندر چلی جائے. تاریخ کہتی ہے جناب زینب چلی تو گئی لیکن سبب کیا تھا کہ آئی کیوں؟ سبب کیا تھا؟ آئی کیوں؟ جادو کیوں آئی؟ ایک مرتبہ اس لیے آئی. تاریخ کہتی ہے علماء کرام نے یہ بات ذکر کی. سبب یہ ہے کہ حسین ابن علی جب جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکے نا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ کہ بوڑھے باپ کی روح نکل نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوان بیٹے کا جو لاشا نہ اٹھے تو بوڑھے باپ کی روح کہیں نکل نہ جائے. جناب زینب آئی. کہ اس لیے کہ بھیا میں نے پالا ہے، بھیا اجازت دو تو مجھے اٹھانا آتا ہے. ایک شاعر نے اس کو اس طرح سے ذکر کیا کہ جناب زینب کہہ رہی تھی کہ لاشا ہے برابر کا، کہ لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا. کہ لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا. میں پالنے والی ہوں، میں گودی میں اٹھا دوں گی. میں پالنے والی ہوں، میں گودی میں اٹھا لوں گی. حسین ابن علی نے لاشے کو اٹھایا اور ایک مرتبہ اس طرح سے اپنے سینے سے لگایا اور اٹھانے کے بعد آ رہے ہیں اور ایک مرتبہ کچھ قدم چلے اور ایک مرتبہ آواز دی. جب خیموں کے پاس پہنچے نا کہا اے بنی ہاشم کے بچوں، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ میری مدد کرو. اس لیے کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. اجر و قبول اللہ. یہ پہلی قربانی کربلا کے بن میں حسین ابن علی نے دی. اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ حسین اپنا ششمہا لے کے آئے.
یہ آخری قربانی. یعنی حسین بتاتے ہیں کہ دین اس کا نام ہے کہ جو قربانی سے ابتدا ہوتی ہے قربانی پہ ختم. یعنی دین کچھ لینے کا نہیں، دینے کی بات ہے. اور آپ دیکھیے جب ایک مرتبہ لے کے آئے ہیں علی اصغر، اور آپ دیکھیے کہ یہ سب سے چھوٹی قربانی ہے، لیکن اہل بیت اطہار کے گھرانے میں یہ سب سے بڑی قربانی ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی لاشے پہ حسین ابن علی رکے نہیں، لیکن 7 مرتبہ کبھی آگے آتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں. یعنی کہتے جاتے ہیں اے فلک دیکھ، یہ جو میرے بارے مصیبت میرے پاس ہے، لیکن یعنی بیٹے کی شہادت میرے پاس ہے، لیکن میرے قدم لڑکھڑا نہیں ہے، میں ثبات قدم کے ساتھ کر رہا ہوں. ایسے آپ جا رہے ہیں. اور باب ادا جب علی اصغر کو تیر لگ گیا نا، ایک مرتبہ ماں کے حوالے کیا، ایک جو ہے وہ کپڑا حضرت علی اصغر کے اوپر دیا ہوا تھا. میری بہنوں سنو گے، آپ جو ہے وہ آج عمل کرو گے، آپ عصر کے وقت یہ عمل کرو گے نماز کے وقت. ایک مرتبہ جناب رباب نے جب بیٹے کو دیکھا تو ذہن میں ہر ماں کی اچھی امید پیدا ہوتی ہے. تو ماں نے یہی سمجھا میرے بیٹے نے شاید پانی پی لیا. ایک مرتبہ وہ چادر وہ پردہ جو ہٹایا اور رومال جو ہٹایا تو ایک مرتبہ بجائی ہے کہ حضرت علی اصغر کی طرف بڑھتی ایک دعا پڑھنا شروع کیا. فرمائے یا بنیا اب مصروں کا یوں نہر، میرے بیٹے بتا کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے. بس ارباب ایک مرتبہ وہ وقت بھی آ گیا کہ میرا مولا حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اکیلا رہ گیا. ارباب اللہ اب کوئی پردہ بچانے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں آئے، کہا بہن زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا جاریہ ام زہرا فضا علیکم منی سلام. بہن زینب، اے ام کلثوم، اے میری بیٹی سکینہ، اے میری ماں کی کنیز فضا، آپ پہ میرا سلام ہو. جناب زینب نے کہا بھیا آپ باہر کھڑے ہو کے کچھ سلام کرے، آپ اندر آئیے نا خیمے کے. کہا پہلا میں صبح سے لاشیں اٹھائے ہیں میں نے، میرے بدن پہ خون ہی خون ہے، پہلا اگر کوئی بچہ دیکھے گا تو شاید برداشت نہ کر سکے. جناب زینب اندر لے کے گئی اور آپ نے فرمایا بہنا یہ تینی بھی قمیص سے نتی، بہن اگر کوئی پرانا لباس ہو نا بہن اگر کوئی پرانی قمیض ہو تو وہ تو لا دو. ایک مرتبہ ایک قمیض ایک کرتا لے کے آئی، امام حسین نے پہنا، جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا. ارباب اعلیٰ جب پھاڑ دیا تو جناب زینب نے پوچھا بھیا لوگ جب دشمنوں کے پاس جاتے ہیں تو بڑے جمال کے ساتھ جاتے ہیں. کہا بہن تجھے نہیں پتا میرے دشمن بڑے کمینے ہیں، میں نے یہ کہہ کے پھاڑ دیا کہ شاید یہ پھٹا ہوا لباس سمجھ کے چھوڑ دے. ارباب اللہ بس یہ کہہ کے جب حسین ابن علی چلنے لگے، جناب زینب نے کہا بھیا مالن مالا، بھیا بیٹھو تو صحیح. حسین ابن علی بیٹھے. کہا بھیا اگر اجازت ہو تو ایک وصیت پوری کرنا چاہتی ہوں. کہا پہنا کیا؟ ایک مرتبہ آگے بڑھی. کہا بھیا بندے کبا تو کھولو. ایک مرتبہ آگے بڑھی، ایک بوسہ دیا رگوں کا. کہا بھیا ماں زہرا کے حصے کا بوسہ. پھر بوسہ دیا. کہا باب علی کے حصے کا بوسہ. پھر بوسہ دیا پشت کا نانا محمد کے حصے کا بوسہ. سنو گے ارباب اللہ جب جناب زینب نے اپنی وصیتیں پوری کر لی، جناب امام حسین نے کہا بہنا اگر ہو سکے تو آپ اپنے بازو سے چادر ہٹائیے. ایک مرتبہ کا چادر تو ہٹائیے. ایک مرتبہ جب چادر ہٹائی حسین ابن علی آگے بڑھے، ایک بہنا کو بوسہ دیا. حسین ابن علی چلے. بس ایک جملہ یا 2 جملے سنیے اجازت مجھے دیجیے گا. حسین ابن علی چلے ہیں اور جانے کے بعد حسین ابن علی کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے جیسے جنگ کرتے جاتے ہیں تو آپ تکبیر کی آواز بلند کرتے جاتے ہیں. جیسے جیسے تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے جناب زینب سنا آخری جملہ ارباب جناب زینب سمجھ جاتی ہیں کہ ایک مطلب میرا بھائی زندہ ہے. لیکن ارباب کربلا کے بن میں یہ وقت بھی آیا کہ اب تکبیر کی آواز سنائی دینا ختم ہو گئی. اب تکبیر کی آواز نہیں آتی. جناب زینب سے خیمے کا ستون جھوٹا ایک ایسی جگہ پہ پہنچی جس کو زینبیہ کہا جاتا ہے. میری بہنوں رو
اور یہ بھی دعا کرو کہ کسی بہن کو وہ منظر دیکھنا نصیب نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ استاد محترم نے جب 9 محرم کو تقریر کی کہ یہ تو وہ منظر ہے کہ کوئی مومن بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ زینب کی ہمت تھی کہ جناب زینب نے دیکھا، ارباب نے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ پہلے دیکھا تو بھائی کہیں نظر نہیں آیا، ختم ہو گئی محنت۔ ارباب نے اپنے سر کو پیٹیے، کہیں بھائی نظر نہیں آیا۔ ہاں ایک مرتبہ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس جو ہے، جو گھیرے میں ہے، جس کے پاس جو ہے اسے مارا جاتا ہے۔ سنو کہ ارباب جس کے پاس تیر ہے وہ تیر مارتا ہے، جو نیزہ وہ نیزہ مارتا ہے، جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار مارتا ہے۔ ارباب اللہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا آنتا ہی حسین، آنتا ہی حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ ارباب اللہ ایک مرتبہ پیشانہ تو کیا دیکھا، کیا دیکھا؟ سنو کہ ارباب اللہ شمر لعین ہے، ہاتھوں میں خنجر ہے، خنجر لے رہا کے ایک مرتبہ چلنا شروع کیا۔ ادھر جناب زینب نے تڑپنا شروع کیا، جناب زینب ایک مرتبہ تڑپتی رہی کہ ارباب اللہ اس لعین نے خنجر چلایا تو کہاں سے چلایا؟ سنو گے خنجر یہاں سے نہیں چلایا، پشت گردن سے چلایا۔ ارباب اللہ ذبح نہیں کیا گیا، ضربتیں لگی۔ ارباب اللہ زینب تڑپتی رہی اور دیکھتی تھی اور کہتی تھی اے لوگوں میرا بھیا ذبح کیا جا رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ ماتم حسین